السلام علیکم. گڈ مارننگ. ہاؤ از ایوری بڈی ڈوئنگ؟ اچھا جی، بہت کچھ ہو رہا ہے اور وی شوڈ گیٹ رائٹ انٹو اٹ. ایکچولی بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت سی خبریں ایسی آ رہی ہیں. ہاں، بہت سی خبریں ایسی آ رہی ہیں جو حوصلہ افزا ہیں، جو تھوڑے سے ہم کائنڈ آف یہ سوچ لیے تھے یا سوچ بیٹھے تھے کہ اب پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا مذاکرات کی گاڑی کو دوبارہ پٹری پر آنے کے لیے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ امکانات روشن ہو رہے ہیں دوبارہ. ان فیکٹ وی ووک اپ ٹو دس نیوز کہ شاید دس کمنگ تھرسڈے، مطلب کتنے 1-2 دن ہی رہ گئے ہیں، تو ایک اور راؤنڈ جو ہے وہ ہو. اب یہ بڑی سرسری سی اور بہت ہی دیٹ از آل دا نیوز وی ہیو. وی ڈونٹ نو کہ کدھر ہوگا، کیا ہوگا، ویدر اب یہ بات آگے بھی بڑھے گی کہ نہیں، لیکن اس قسم کی خبر ضرور آئی ہے. ہاں، چونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر برقرار ہے، یہ بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے، لیکن آبنائے ہرمز پر بڑھتی کشیدگی نے ایک بار پھر حالات کو تشویشناک بنا دیا ہے. گزشتہ روز پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے امریکہ نے اس کی بندش شروع کر دی ہے. ناکہ بندی یا بلاکٹ کہہ دیجئے، وہ شروع کر دی ہے. اچھا، امریکی جو سینٹرل کمانڈ ہے سینٹ کام، انہوں نے ناکہ بندی سے پہلے ایرانی سمندروں میں کھڑے جہازوں پر پیغام بھی بھیجا اور کہا کہ ایرانی بندرگاہ آنے والے یا وہاں جانے والے ہر جہاز کو روکا جائے گا اور اس کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا جائے گا. اب پتہ نہیں، مطلب یہ سٹیٹمنٹس بہت ہیں. اب whether they were able to do anything about it or not, that's another story. اسے قبضے میں لے لیا جائے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے نا، چائنا براہ راست ایران سے تیل خریدتا ہے اور چین اس سلسلے میں اس اعلان کے بعد پہلے ہی اپنا موقف دے چکا ہے کہ ڈو ناٹ میڈل ان افیئرز. اور اگر چائنا کا کوئی جہاز روکا گیا یا اس کا رخ کہیں اور موڑا گیا تو certainly it will be a direct confrontation between the US and the China as well. ایران نے اس پر سخت رد عمل بھی دیا جو امریکہ کر رہا ہے کہ کھلے سمندر میں جہازوں پر امریکی پابندیاں قزاقی ہے. اور ادھر امریکی صدر مطلب کیا کچھ کر چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں. اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم کیا کیا بتائیں. مطلب وہاں ان کی ٹویٹس بھی چل رہی ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو کچھ اور بھی بنا رہے ہیں. مطلب بہت کچھ ہو رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، انہوں نے کل مختلف موقع پر کئی طرح کی باتیں کی جیسا کہ ان کا انداز ہے ایکچولی. اور پیر کی صبح ہمیں صحیح لوگوں کی کال آئی تھی بیسکلی، اور وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. یہ بالکل لیٹسٹ ان کا بیان ہے کہ پیر کی صبح نے صحیح لوگوں کی کال آئی تھی. مطلب صحیح لوگ کون ہیں؟ اس سے پہلے بائی دا وے جو ڈیلیگیشن کر رہا تھا وہ ان کے بارے میں بھی صحیح بات کر چکے ہیں. صدر ٹرمپ کی بات کریں، نائب صدر نے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے. ایران مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا فیصلہ تہران کے ہاتھ میں ہے. اچھا، اس سے تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ پیش رفت ہوئی تھی، پروگریس ہوئی تھی. انیشلی ظاہر ہے یہی تاثر تھا کہ کوئی اچھی خبر نہیں نکلی ان مذاکرات کی نشست سے، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نا، آئی گیس مثبت خبروں یا مثبت پہلوؤں پر روشنی ذرا زیادہ پڑ رہی ہے. اچھی خبر نکلنے والی بات نہیں ہوئی تھی، بس 1-2 پوائنٹس تھے جس پہ اگریمنٹ نہیں ہوئی تھی، ورنہ اس سے زیادہ پوائنٹس تھے، 3-4 پوائنٹس تھے جس پہ ہو گئی تھی. پر جن پہ نہیں ہوئی تھی نیچرلی اس کو پھر وہ انکنکلوسیو ہی کہا جاتا ہے. اس بات سے یہ بھی تاثر مل رہا ہے جیسا کہ ایرانی وفد واپس جا کر حتمی مشاورت کرے گا یا کر رہا ہوگا. سو اس سے بہت سارے جو ہیں آپ نتائج اخذ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کچھ بھی کانکریٹ کہنا تو قبل از وقت ہی ہوگا جب تک کوئی خبر نہ آئے، حتمی خبر نہ آئے. ادھر شدید تنقید کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا جو ٹروتھ سوشل ہے انہوں نے اپنی AI ایک جنریٹڈ تصویر تھی. اوہ گریٹ، وی آر شوئنگ اٹ. دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے. یہ انہوں نے پہلے لگائی، پھر بہت ہی لوگوں کا اس پہ رد عمل آیا، بیک لیش ملی، بہت کرٹیسزم ہوا، اور مطلب وائی ناٹ ہونا چاہیے تھا. پھر کہتے ہیں میں نے تو اس لیے لگائی تھی، مجھے لگ رہا تھا میں ڈاکٹر ہوں اس میں. مطلب کین یو امیجن دس پکچر اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو ٹیل پیپل کہ میں نے تو، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو اس میں ڈاکٹر بنا ہوا. اس میں کہاں ڈاکٹر کا انہوں نے نہ کوئی اوور کوٹ پہنا ہوا ہے، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی اسٹیتھوسکوپ ہے گردن میں لٹک رہا ہے. خود کو انہوں نے یسوع مسیح کے طور پر پیش کیا تھا. ناقدین کا یہ کہنا ہے تصویر کے پوسٹ کیے جانے کے بعد امریکی صدر پر مسیحی رہنماؤں کی طرف سے بھی توہین مذہب کے الزامات آئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے پوپ لیو کے ساتھ جو ان کا ایک معاملہ چل رہا ہے وہ تو چل ہی رہا ہے. تو خیر اینی وے پھر انہوں نے کہا کہ جی میں تو ڈاکٹر جیسا بنا ہوا تھا اور کرپشن کرنے کی کوشش مطلب جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مجھے بالکل الزام لگا رہے ہیں. دیٹ واز ناٹ مائی انٹینشن. یس، مسیحا بنے ہوئے تھے بیسکلی، ڈاکٹر تو نہیں. خیر، امریکی ٹی وی CNN کے مطابق امریکہ اور ایران کے مذاکرات اب بھی جاری ہیں. ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے امریکی نشریاتی ادارے نے بتایا ہے کہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے. یہ ہے وہ حوصلہ افزا بات جس پر ہمیں ایمفسائز کرنا چاہیے کہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے پیش رفت
ہو رہی ہے. اچھا جی، امریکہ اور ایران ڈیل کے لیے رابطوں کی خبروں پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے اور برینٹ WTI کی قیمتیں $96 فی بیرل ہو گئی ہیں جو 100 کراس کر گئی تھیں اگین آن منڈے. اگرچہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسلام آباد مذاکرات میں فریقین کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے تھے، مگر معاملے کو سفارتکاری سے حل کرنے کے لیے پاکستان بدستور آپ کو پتہ ہے کوششیں کر رہا ہے. ہمیشہ پاکستان ہیز بین کوائٹ ایٹ دا فور فرنٹ آف اٹ اینڈ ہینس واٹ وی سو ان اسلام آباد. وزیر اعظم شہباز شریف نے کل کہا کہ سیز فائر بھی قائم ہے، جو معاملات ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں انہیں حل کرانے کی کوششیں بھی جاری ہیں. سنیں ان کا کیا کہنا تھا. آج سیز فائر ابھی بھی قائم ہے اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو کوئی معاملات کچھ تھوڑے بہت کہیں اٹکے ہوئے ہیں ان کو حل کرانے کے لیے پوری کوشش جاری ہے. 47 سال سے جو ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے، لیکن امن کے لیے نہ جانے ہزاروں معصوم لاکھوں معصوم جانوں کو بچانے کے لیے خدا نے پاکستان کو جو یہ موقع دیا، عزت عطا فرمائی. اچھا، وزیر اعظم اگلے 48 گھنٹوں میں سعودی عربیہ اور ترکیے کا دورہ بھی کریں گے بائی دا وے. سو دیٹ از آلسو گوئنگ ٹو بی امپورٹنٹ اینڈ دیٹ سم تھنگ دیٹ ول لک آؤٹ فار کہ وہاں سے کیا خبر آتی ہے. ہم نے ابھی وزیر اعظم کی بات کی، ان کی بات سنوائی بھی. ایک اور خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، سابق نگراں وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، اور ظاہر ہے انہوں نے 7-8 ماہ اس عہدے پر اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں. بڑی گہری نظر ہیں ان کی بلوچستان کے معاملات پر بھی. اوور آل انہوں نے ظاہر سسٹم کیسے چلتا ہے اس کو کلوزلی مانیٹر کیا ہے، اس کو ہیڈ بھی کیا ہے. اچھا، بہت سی باتیں کرنی ہیں. اوبویسلی موقع ہمیں آپ کو پتہ ہے بڑا اچھا ملا ہے، لیکن سب سے پہلے لیٹ اس اسٹک ٹو دس. آپ کا ایک ہم سینس چاہیں گے، اوپینین چاہیں گے کہ جو پاکستان نے مذاکرات کرائے ہیں کنکلوسیو ہو انکنکلوسیو ہو، لیکن سنسیئرٹی پاکستان کی اینڈ آف کورس پاکستان کا ایک اسٹیٹس ایلیویٹ ہونا ایز اے میڈیٹر، ایز اے پیس لونگ نیشن، یہ بہت بڑی بات ہے. تھینک یو سو مچ جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو کرنٹ گلوبل کرائسس ہے اس کے کئی نوانسز ہیں، کئی پہلو ہیں. ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کا سٹیٹس انہانس ہوا ہے اور اس انہانسمنٹ میں اٹ اپیئرز اینڈ دیٹ اٹ ہیز ایمرجڈ ایز این ایڈلٹ ان دا روم. بہت ایک سنجیدہ کردار پاکستان کا سامنے ہے، لیکن یہ صرف ایک پہلو ہے. اور اس سنجیدہ کردار میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اس وقت کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی جو سنکرونائزیشن ہے دیٹ ہیز پلیڈ اے ویری پیوٹل رول ٹو اچیو دیٹ. اب آپ کو جو انٹرنل ڈائسنٹ ہوتا تھا یا ڈویژن روایتی طور پہ ہماری ایک چیکرڈ ہسٹری رہی ہے، وہ نظر نہیں آتی. بہت سارے لوگ اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو ریشنلائز کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں فار دیئر پولیٹیکل پریفرنسز. لیکن ایز این آؤٹ کم ان دا اسٹیٹ کرافٹ لگ رہا ہے کہ یہ سنکرونائزیشن کا ماڈل جو ہے نا اٹس کوائٹ سکسیزفل. پاکستان کے 80 سال میں اس طرح کا جو اسٹیمڈ امیج ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. واٹ ہیز لیڈ ٹو آل دس؟ مطلب ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہمارا مئی 2025 تھا جب معرکہ حق ہوا تھا، اور اس کے بعد تھنگس اسٹارٹڈ لکنگ ویری گڈ فار اس ان دا ورلڈ آن دا گلوبل اسٹیج. اس کے بعد اس کو مینٹین رکھنا بھی ایک چیلنج تھا، لیکن وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، ان کی ٹیم بہترین طریقے سے کام سر انجام دے رہی ہے. واٹ از ورکنگ آؤٹ فار اس؟ آئی تھنک سو. اس میں دیکھیں فیلڈ مارشل از ایمرجنگ not just brilliance in his military genius, but even at the same time ان کا ایک جو ڈپلومسی کے حوالے سے اور پیس میکنگ کے حوالے سے ایک جھلک نظر آ رہی ہے، ایک دوسرا سائڈ ان کی شخصیت کے سامنے ابھر کے آ رہی ہے، particularly in this current situation. That has been amazing. اور اس کو جو اکنالجمنٹ اور ریکگنیشن مل رہی ہے وہ جیو پاکستان سے، انوار سے نہیں مل رہی ہے، محض نہیں مل رہی ہے، بلکہ مجھے اس طرح کہنا چاہیے تھا. وہ صرف مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل کی حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ سے نہیں مل رہی ہے. ناؤ اٹ از اسپریڈنگ اکراس ڈفرینٹ کانٹیننٹس. آپ کو یورپین لیڈرشپ سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں، آپ کو یونائٹڈ کنگڈم سے سنائی دے رہی ہیں، آپ کو افریقن کانٹیننٹ سے سنائی دے رہی ہیں، آپ کو GCC سے سنائی دے رہی ہیں، آپ کو ایرانین سائڈ سے سنائی. سو دس از
क्वाइट यूनिक कि दुनिया में कोई भी मिलिट्री बड़ा यूनानिमस बेसिकली more or less. You just minus Israel and India. Of course, मतलब you Rest as it of is the you world. minus India and Israel anyway in this हाँ. equation because आप देख ही रहे हैं दुनिया एक तरफ है, ये दो मुल्क जो हैं जी. ये एक तरफ है. काकर साहब सिविल मिलिट्री अगर उस सिचुएशन में उस डायनामिक में अगर आप देखें तो this is by far the most successful model of it which is working for us as well as for the world बट as well हर that we मॉडल have. को यही लगता है कि वो सक्सेसफुल है. नहीं बट इस वक्त हमारे It पास stops ओके working. फाइन हर मॉडल को लगता होगा लेकिन हम हर मॉडल को देखते हुए नहीं कह रहे इस वक्त हमें दुनिया के परसेप्शन से भी नजर आ रहा है. इस मॉडल का आउटकम ये है कि फॉर लास्ट 47 इयर्स जो वर्स्ट एनिमीज थे इरानियन एंड अमेरिकन और इरानियन गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट उनको फॉर द फर्स्ट टाइम इसी मॉडल ने फेस टू फेस There you बिठाया. go. सो दिस इज अ ह्यूज अच्छा अब सक्सेस. आप मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो नाकाबंदी कर रहा है, उसने मरहलावार शुरू भी कर दी है नाकाबंदी. अगर ईरान का तेल नहीं गुजरेगा इस नाकाबंदी की वजह से और ईरान ये बर्दाश्त ना करे कि मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरेबिया इन ममालिक का भी तेल ना गुजरे तो शायद कोई कार्रवाई कर सकता है जैसा कि पहले भी की गई है. फुजैरा पे भी हुई है और सऊदी अरेबिया में भी मुख्तलिफ तनसीबात को निशाना बनाया गया है. ये कितनी सेंसिटिव सिचुएशन है हमारे लिए कि अगर बात वहाँ तक पहुँची तो हमारा पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ. हम अभी तक तो बहुत ही केयरफुली वी हैव मैनूवर्ड थिंग्स एंड वी हैव मैनेज्ड थिंग्स डिप्लोमेटिकली. हम ईरान के साथ भी थे, हम अपने पैक्ट को भी मलूज़ खातिर रख रहे थे, हम मीडिएशन भी करा रहे थे. लेकिन हम क्या इसी पोजीशन पे रह सकते हैं या फिर खुद मतलब एट सम पॉइंट हमें शायद इंटरवीन करना पड़ेगा अगर ये मामला बिगड़ा तो? अच्छा मैं हमारे यहाँ मैं ये बहस सुनता रहता हूँ और बहुत सारी स्पेकुलेटिव सिनेरियोस पे लोग ड्रैग भी करते हैं. शायद प्रॉब्लम मीडिया को अपनी कंजम्पशन के लिए ये चीज़ें चाहिए भी होती हैं. सो फार आपको ये इत्मीनान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान इज़ इन मीडिएशंस रोल एंड एज ए मीडिएटर आपको तमाम पार्टीज़ का कॉन्फिडेंस हासिल होना चाहिए. उसमें सबसे जो लाजमी नुक्ता है कि आप किसी भी फरीक को पब्लिकली उसकी पोजीशन को डोंट बी वायल, डोंट बी क्रिटिकल ऑन. मैं देखता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप की फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस बहुत ज़्यादा उनकी ट्रेट्स जो पर्सनालिटी की हैं मीम्स बनती हैं, बुरा भला लोग कहते हैं. बट पाकिस्तान एज अ फरीक ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम पब्लिकली जो है ना उसकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करें. इसलिए नहीं कि वी एग्री विद इट और डिसएग्री विद इट. हम उसको जितना संजीदा क्राइसिस का सामना है पूरी दुनिया को उसका वो सबसे इम्पॉर्टेंट फरीक है. तो अगर उस इम्पॉर्टेंट फरीक को आप एनॉय करेंगे यू आर पुटिंग millions and millions and millions of lives at stake and world peace at stake. And where it takes कि उनकी जो annoying बाकी चीज़ें हैं मतलब they are statements that do not make sense coming from that very important part of player of this whole situation. उनको हम sideline कर रहे हैं और serious वाली बातों पे आए because obviously मवाद तो इतना है कि कहने को तो बहुत कुछ आप कह सकते हैं और बड़ी ऑफेंसिव चीज़ें वो कह देते हैं मतलब मुसलमानों के अगेंस्ट भी बहुत कुछ वो कह देते हैं. मुसलमान ईसाई एग्जैक्टली ही डजंट रियली केयर. लेकिन उसको साइड पे रख के ब्रिंग हिम टू द एक्चुअल टॉक्स और व्हाट एवर मैटर्स. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अब हाउ डू यू सी इट गोइंग फॉरवर्ड इन द सेंस अभी जो खबरें आ रही हैं कि अभी मजीद एक राउंड ऑफ टॉक्स की अब बात हो रहे हैं व्हेनेवर दे हैपन यू सी पाकिस्तान स्टिल प्लेइंग अ मेजर रोल इन इट या फिर पाकिस्तान का जो पार्ट था या फिर अभी भी जो बातें हो रही हैं इट इज बिकॉज पाकिस्तान इज स्टिल प्लेइंग अ मेजर. अच्छा मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान हैज़ बिकम अ पिवट और वो कोलैप्स ऑफ इस्लामाबाद टॉक्स नहीं थी. इट वाज अ पॉज ऑफ इस्लामाबाद टॉक्स एंड व्हाई वाज पॉज कि उन्होंने फाइनल ऑफर्स एक दूसरे को दे दी और उनका go back home, discuss it. एब्सोल्युटली जितना मॉन्यूमेंटल ये इवेंट है मतलब ये जो वॉर है उस पे ऑब्वियसली टू एक्सपेक्ट कि उसी दिन कुछ साइन हो जाएगा. एंड देन विद अ 47 years of history. Don't forget कि पोस्ट 1979 जो है ना ईरान की हुकूमत का अपना एक आउटलुक है, फिर जीसीसी ममालिक हैं, फिर उनके इंटरेस्ट हैं, फिर इजराइल है. सो मिडल ईस्ट इज़ नॉट दैट सिंपल. और अगर किसी ने ये एक्सपेक्ट किया कि जी 21 घंटों के बाद जो है ना जैसे ही सूरज तुलू होगा
اور یہاں پہ MOU سائن ہو رہے جائے ہوں گے، گا. that's یہ right. سادگی تھی, اس کا کیا کیا جا سکتا ہے, بٹ اٹس اے کنٹینیویشن. امپورٹنٹ تھنگ از میرے خیال میں آئی ایم ویری سینگوئن, میں بہت زیادہ آپٹمسٹ ہوں. اور ہم سب کو ہونا بھی چاہیے, اور ہم ہیں بھی. لیٹس سی مارکیٹ ابھی کھلتی ہے تو وہ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے ٹو آل دس پازیٹیو نیوز جو آ رہی ہے. دیٹس اے ویری کلیئر انڈیکیشن ایز ویل. اچھا کاکڑ صاحب, ظاہر ہے آپ کوٹا میں بھی وقت گزارتے ہیں, آپ کراچی بھی ہوتے ہیں, باقی جگہ بھی ٹریول کرتے ہیں. ہم آپ سے سرٹنلی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم تک تو خبریں پہنچتی ہیں, چاہے وہ امن و امان کی صورتحال سے متعلق ہوں یا پھر اور معاملات ہوں بلوچستان کو لے کر, جہاں ہم موجودہ دور میں کراچی پورٹ پہ ٹریفک اتنا بڑا ہوا دیکھ رہے ہیں, ہمیں ایک پوٹینشیل گوادر نظر آ رہا ہے. مطلب دیر سو مچ وچ کین بی اچیوڈ تھرو بلوچستان, ود بلوچستان. بلوچستان کی ترقی میں پاکستان کی ترقی ہے. حالات کس سطح پہ ہیں اس وقت, کس سٹیج پر ہیں بلوچستان میں؟ امن و امان کی وہی صورتحال ہے یا ہم کوئی بہتری توقع کریں یا آلریڈی نظر آنا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں, اٹ ڈپینڈز آپ کس اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. چیلنجز ہیں, کیا ہم نے تمام کے تمام چیلنجز کو ایلیمینیٹ کر دیا تو یہ بات درست نہیں ہوگی. دے اسٹل پرسسٹ. وہ ابھی بھی وہاں پہ آپ کو لا اینڈ آرڈر کی بھی سچویشن ہے, ٹیررزم کا بھی سامنا ہے, انسرجنسی کے بھی اینڈ یو سامنا بلیو ہے. ان ایلیمینیشن آف چیلنجز؟ ویل ڈیفینیٹلی یس. اور ایلیمینیشن ایک ایسا گول پوسٹ ہے جو ایٹ ٹائمز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیرو ایگزسٹنس آف دا اپوزٹ سائڈ, ایون اف دیٹ ڈزنٹ ہیپن یو مینیمائز دیٹ, اور آپ اس کو مینیجبل لیول تک لے آتے ہیں. آپ اتنی کنٹینمنٹ کر لیتے ہیں کہ جو پیس ہے یا جو چیلنج یا تھریٹ ہے ٹو دا ادر سائڈ آف دا پاپولیشن وہ مینیجبل لیول پر. تو جو مینیجبل لیول ہو, اس طرح کے چھوٹے موٹے چیلنجز آپ کو کراچی شہر میں بھی نظر آتے ہیں, آپ کو شاید پنجاب کے بھی بہت سارے اضلاع میں نظر آئیں گے, آپ کو کے پی میں بھی نظر آئیں گے. کے پی کے کچھ اضلاع بہت زیادہ افیکٹڈ ہے ٹیررزم سے, لیکن اف یو گو اینڈ آبزرو پشاور ویلی, آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کے پی میں ایوری تھنگ از نارمل. تو آپ بلوچستان کا بھی یہی ہے کہ جب آپ فوکس کرتے ہیں کچھ اضلاع یا کچھ ریجنز آپ کو بہت بہتر نظر آتے ہیں, کچھ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں. اور وہ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں اس کے ظاہر ہے ہسٹوریکل ریزنز بھی موجود ہیں, اس کی گورنبل اسپیس کی حوالے سے ڈسکشنز موجود ہیں, اس کے جو کائنیٹک چیلنجز ہیں اس میں جو یہ سرج ٹیررزم کے ہم پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھ رہے ہیں, پوسٹ وڈرال آف نیٹو اینڈ یو ایس فورسز, اس کا جو ایک امپلیکیشنز آئی ہیں پورے ریجن کے اندر. اسمال گیجٹری جو ہے نا, اس کی ایکسیس بڑھ گئی ہے ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو. ان کے پاس جو ہے نائٹ ویژن گاگلز بھی آ گئے ہیں, بڑی جدید رائفلز آ گئی ہیں. جو ریکروٹ کرتے ہیں, یہ ٹک ٹاک پہ ریکروٹ کر رہے ہیں, یہ پب جی پہ ریکروٹ کر رہے ہیں, لڑکیاں ریکروٹ کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. آئی مین یہ کتنی امپورٹنٹ بات آپ نے کی نا, جس سے ہم ایون بڑے سنجیدہ اسکالرس کہلواتے ہیں, انٹیلیجنشیا کے لوگ ہوتے ہیں کہ جی ان کا بیانیہ بڑا پاپولر ہے اور لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں. میں بہت احترام کے ساتھ کیا جو ہماری کراچی کی بچیاں خواتین ہیں یا لاہور کی ہیں یا اسلام آباد کی ہیں یا پشاور کی ہیں, ان میں سے کسی کا پروگریسو انلائٹنڈ, اور یہ تمام وہ لوگ جو لبرل ڈیموکریسی, ایگلیٹیرین سوسائٹیز, ان کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ان لبرل ڈیموکریسی کو ہیٹ کرتے ہیں, کیا سوسائڈ بامر فار اچیونگ اینی پولیٹیکل پرپس از اے رول ماڈل. آپ اپنے بچیوں کو NCA بھیجنا چاہتے ہیں, IBA بھیجنا چاہتے ہیں, اور وہاں پر اس بلوچ عورت یا بچی کو اس کے لیے رول ماڈل, جو 5 سال کی بچی, 8 سال کی بچی, 12 سال کی بچی ہے, اس کے لیے رول ماڈل آپ نے اس سوسائڈ بمبر خاتون کو رکھا ہے جس نے چائنیز قونصلیٹ میں حملہ کیا ہے, جس نے FC کے کیمپ پہ حملہ کیا ہوا ہے. Until and unless you do not call this role model evil, this is evil and condemnable. This is not romantic. جب آپ اس کو رومانٹیسائز کرتے ہیں, اس کو ریشنلائز کرتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹیبلٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو کہاں سے ریکروٹمنٹ بند ہوگی؟ دیکھیں, لوگ انسپریشن لیتے ہیں. نہیں تو وہ ظاہر ہے, ہم تو یہاں بیٹھ کے اسے رومانٹیسائز نہیں کر رہے, وہیں پہ لوگ موجود ہیں جن کا یہ بیانیہ ہے, وہ اس کو رومانٹیسائز کرتے ہیں. اگر ہم وہ ان ینگسٹرز کی بات کر رہے ہیں جو کراچی لاہور ٹائپ میں ہوں گے, وہ واقعی وہ مائل نہیں ہوں گے اس طرف, لیکن وہاں جو بچے ہیں
وہ مائل بھی ہو رہے ہیں. So what is happening over there? اچھا میں بسد احترام آپ دونوں کے، آپ دونوں یقیناً نہیں ہوں گے، آپ کا ادارہ نہیں ہوگا. میں نے آپ کو ہنٹ کیا کہ انٹیلیجنشیا کے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ لاہور میں زیادہ آباد ہیں، اسلام آباد میں زیادہ آباد ہیں، کراچی میں زیادہ آباد ہیں. وہ ریشنلائز کر رہے ہیں. آپ جا کے پاکستان میں بی ایل اے کو رائٹس یا ریئیکشنری موومنٹ کے طور پہ کون ٹریٹ کرتا ہے پوری دنیا میں؟ اگر میں فوکس کر کے دیکھوں تو یو ایس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتا ہے، یو کے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتا ہے، ای یو اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتا ہے، چائنا اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتا ہے، رشیا اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتا ہے. پاکستان کے ایک آدھ انگریزی اخبار ان کو وکٹم ہوڈ کا پروڈیوس قرار دیتے ہیں. پاکستان کے 3-4 تھنک ٹینک ان کو رائٹس کے چیمپئن ڈکلیئر قرار دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ یا تو پوری دنیا غلط ہے یا یہ درست ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت یہ دونوں ٹھیک ہوں. یہ جو انٹرنل اینگل ہے بائی اینڈ لارج پاکستان کی مین سٹریم کا، وہ اس میں ایک بہت بڑا سیکشن جو ہے نا اس کو رومانٹیسائز اگر نہیں کرتا، ریشنلائز ضرور کرتا ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ پھر فیڈریشن نے کیا کیا ہے بلوچستان، محرومیوں کا نتیجہ قرار دیتا ہے. کیا ہم نے 2 سڑکیں نہیں بنی ہیں تو پھر سوسائڈ بومنگ کو ہم ریشنلائز کر دیں، 4 ہسپتال نہیں بنے ہیں. So you have actually given us and our viewers a lot to think about and this is something that یہ جو the world how it thinks، اور واقعی جو ہم اس کو understand کرنے ifs and buts میں آ جاتے ہیں اور understand کرتے ہیں. We need to think about that. جس کو ہم کوزے میں بند نہیں کر سکتے. بڑی طویل گفتگو ہے اور اس پہ ظاہر ہے بڑی نشستیں ہوتی رہتی ہیں، ہو چکی ہیں اور آگے بھی ہونی چاہیے. But right now that is all the 50 سوال ہمارے بھی ذہن میں آ رہے ہیں، have. 10 جوابات بھی ہوں گے. But this is all the time we have to talk about this and بہت thank you شکریہ Kakar صاحب. کاکر صاحب، اور ہم چاہیں گے کہ آپ دوبارہ ہمارے شو پہ آئیں and we can actually continue from here. رات گئے ناظم آباد 1 نمبر میں ٹریفک حادثے میں 2 بہنیں جاں بحق ہوئی ہیں، بھائی زخمی ہو گیا. وہی ٹینکر ڈرائیور گرفتار کر کے آئل ٹینکر تحویل میں لے لیا گیا ہے. ٹینکر کی زد میں آ کے یہ حادثہ ہوا. ایس ایس پی سینٹرل کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق ٹوٹی سڑک کے باعث دونوں بہنیں موٹر سائیکل سے گر گئی تھیں اور برابر سے گزرنے والے ٹینکر کی زد میں آ گئی. مطلب یہ تو ظاہر ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا نا. ہاں یہ تو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی جان چلی گئی. میں آپ کو کتنی دفعہ تو آ کے یہاں آفس میں بتاتا ہوں کہ آئی سو ویژول جہاں پہ 3 لوگ، مطلب 2 خواتین تھی بائک پہ یا بچے تھے اور ہمارے سامنے گر رہے ہوتے ہیں لوگ گڑھوں میں پھنس کے. کیونکہ سڑکوں کا اتنا برا حال ہے. دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جی ٹینکر اتنی سپیڈنگ اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں، انڈر ایج ڈرائیورز ہیں، بلا بلا، اور وہ مارتے چلے گئے، یہ ایک ہے. اس کے بعد سڑکوں کی حالات اتنے برے ہوتے ہیں کہ موٹر بائکس جو چل رہی ہوتی ہیں نیچرلی لوگ اس میں سے مطلب گریں گے. سوچ ہی لیں 2 ویلر ایک جا رہی ہے، گڑا بیچ میں آ گیا ہے تو جو، اور ماشاءاللہ ہم بہت زیادہ لوگ بھی ایک موٹر بائک پہ 6 تو لوگ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. اس میں سے گر گئے سائیڈ والی روڈ پہ ایک ٹینکر، یا ایون اف اٹ واز اے کار اور واٹ ایور دے وڈ ہٹ. یہی ہوا ہے ادھر. تو اس میں تو بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن بن گئی. تو اچھا اس میں موٹر سائیکل کو نقصان نہیں پہنچا، بھائی بالکل معمولی زخمی ہوا ہے اور بہنیں دونوں اس دنیا سے چلی گئیں کیونکہ وہ گر گئی تھی نا سڑک پہ، تو وہ اس کی زد میں آ گئیں. اچھا اس کے علاوہ ایک اور آپ کو بتا دیں کہ ہفتے کی رات کو کرنگی شاہ فیصل کالونی پل پر بھی ایک ڈکیتی ہوئی ہے. مطلب وہ تو ایک وہ والا جو سچویشن ہے نا اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اچھا ایک اور بھی ہمارا ہے نا کہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کس نے ویسے وی نیڈ ٹو ایڈریس دس، یہ کس نے طریقہ ڈیوائس کیا ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بیٹھیں گی موٹر سائیکل پہ. مطلب ہاں یہ موریلٹی نے نہیں، ہم یہ جو موریلٹی ہے نا اس نے سیفٹی کو ایٹ رسک ڈال دیا. تو سیفٹی نہیں چاہیے، مر جاؤ لیکن ہم سائیڈ پہ بیٹھیں گے. بنی ہی نہیں ہے اس طرح بیٹھنے کے لیے. تو ہماری عورتیں، میرا خیال ہے اس پہ بھی مہم ہونی چاہیے کہ ہماری عورتیں کب تک دونوں ٹانگیں ایک طرف لٹکا کے موٹر سائیکل یا فار دیٹ میٹر کسی بھی ٹو ویلر بیلنسنگ اینڈ یور سپیڈ از 60 to 80 اور واٹ ایور. اور ہماری خواتین بیٹھتی ہیں نا جسٹ بیکاز موریلٹی اجازت نہیں دیتی کہ اس طرح سے بیٹھا جائے جس طرح سے سواری پہ بیٹھا جائے. اور اس کے بعد ہم نے کتنی بار دیکھا ہے واٹ ایور یور سائز مائٹ بی یو آر آلسو فالنگ آف دا بائک. آپ آدھے بیٹھے ہوتے ہیں اور آدھے آپ گر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے بیٹھنا اسی طرح ہی ہے. عبداللہ میرا تو خیر منہ نہ کھلواؤ کیونکہ ہمارے ہاں موریلٹی پہلے آتی ہے، سیفٹی بعد میں آتی ہے. ایک تو ہم نہیں بیٹھیں گے اس طرح اور نہ ہی بیٹھنے دیں گے، ہو ہائے ہو جائے گی. اور پچھلے والوں کو ہیلمٹ تو دینی ہی نہیں ہے، آپ مریں بے شک. بیسکلی آپ دانیال سید ہمارے ساتھ ہیں. دانیال بتائیے گا ایگزیکٹلی ہوا کیا یہاں پہ؟
دیکھیں عبداللہ، جمعرات کی شب کا یہ واقعہ ہے، کورنگی اور شاہ فیصل کو جو ملانے والا برج ہے اس کے اوپر مسلح ملزمان کی جانب سے نہیں، پہلے آپ ناظم آباد میں نمبر 1 میں جو ٹریفک حادثہ ہوا جس میں 2 بہنیں جاں بحق ہوئی ہیں ٹینکر کی زد میں آ کے، پہلے اس کی تفصیل ہم سے شیئر کر دیجئے پلیز۔ دیکھیں عبداللہ، ناظم آباد نمبر 1 سے جو سڑک حبیب بینک چورنگی کی طرف جاتی ہے اس پر رات ہے ایک فیملی کی 15 سال کا کمسن بھائی ایلسلک اپنی 2 بہنوں کو گھر سے کھانا کھلانے کے لیے گھر سے باہر لے کے نکلا تھا، اور جب وہ گھر سے باہر نکلا ہے تو پیرلل وہ ایک 22 سیٹر آئل ٹینکر سے پیرلل ہو کے موٹر سائیکل چل رہی سڑک کے اوپر، معمول کے مطابق چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی سڑک کے اوپر ایک گڑھا آتا ہے اور موٹر سائیکل وہاں پر بے قابو ہوتی ہے، اور دونوں جو بہنیں تھیں وہ بے قابو ہو کر جب اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاتی تو وہ موٹر سائیکل سے گر جاتی ہیں، اور ساتھ چلنے والا جو 22 سیلر آئل ٹینکر ہوتا ہے اس کی پچھلی جانب کے جو ٹائر ہوتے ہیں ان کے نیچے آ کر دونوں بہنیں موقع پر ہی جہاں بحق ہو جاتی ہیں۔ 15 سال کی ایسٹر ہے اور 17 سال کی انزیر ہے، ایک 9 کلاس کی طالبہ تھی، ایک انٹر کلاس کی طالبہ تھی جو موقع پر ہی جہاں بحق ہو گئے، جبکہ بھائی اور موٹر سائیکل جو ہے وہ بالکل محفوظ رہے۔ پولیس نے فرار ہونے والا جو ٹینکر کا ڈرائیور تھا اس کو چند فاصلے پر جا کر گرفتار کر لیا، مقدمہ بھی درج کیا جائے گا، لیکن جس سڑک پر یہ حادثہ رونما ہوا رات میں وہاں پر پہنچی، وہاں ویسے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس ٹینکر والے کو بھاگنا اس لیے نہیں چاہیے تھا بیکاز اٹس ناٹ ایز اف کہ وہ سپیڈنگ کرتے ہوئے ان کو اڑاتا ہوا گیا ہے، سو اس کو بھاگنے کی پچھلے ٹائر کی زد میں آئے ہیں، ہاں مطلب وہ سامنے سے تمہارا نہیں ہے، اور پھر کبھی کبھار وہ سپیڈ آپ واٹ ایور یو آر، آپ اچانک ایسی کوئی چیز ہو تو رکنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا جو سڑک ہے اس کے حوالے سے یہ جو ظاہر حال تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن یہ کب سے زیر تعمیر ہے؟ یہ ایسی ہی ہے، اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے یا بس کھدائی کر کے چھوڑا ہوا ہے اسے؟ دیکھیں عبداللہ، جو سڑک ہے ان دونوں سڑکوں کے اوپر جو سیوریج کا پانی ہوتا ہے متعدد مقامات پر گڑھے موجود ہیں، جس کے باعث لوگ اب جو سروس لین ہوتی ہے اس کا استعمال نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے رانگ وے بھی جانا ہوتا ہے، یعنی کہ دوسری طرف سڑک کے جانا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی رانگ وے کا انتخاب کر رہے تھے۔ رات کے بھی ہم نے ایسے مناظر دیکھے، اور جس مقام پر یہ گڑھا تھا اس مقام پر اہم شاہدین اور ساتھ ایک پنچر کی اس پنچر کی ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح دانیال۔ یہ سروس روڈ پہ ہوا ہے حادثہ، مین روڈ پہ ہوا ہے، سروس روڈ کا استعمال کیوں بند ہے یہ بھی ذرا کلیئر کر دیجیے گا، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں سے ٹریفک گزر سکے۔ عبداللہ بالکل، سروس روڈ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، سیوریج کا پانی وہاں پر موجود ہے، متعدد گڑھے موجود ہیں، لوگ سروس لین کا استعمال نہیں کرتے، اور جو مرکزی سڑک ہے اسی سڑک پہ لوگ رانگ میں بھی آ رہے تھے، اسی جو مین روڈ ہے اس کے اوپر گڑھا پڑا ہوا تھا جس سے باہر حادثہ رونما ہوا۔ قائدین کے مطابق گزشتہ روز ہی تقریباً 7 حادثات اسی مقام پر ہوئے ہیں جہاں پر یہ 2 سگی بہنیں اپنی جان گنوا بیٹھی ہیں۔ اس سے پہلے جو حادثات ہوئے اس میں لوگ زخمی یا معمولی زخمی ہوئے، لیکن یہ 2 بہنیں افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہو گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جو مشتعل شہری وہاں پہ جمع ہوئے تھے ان کے چنگل سے اس آئل ٹینکر ڈرائیور کو اور آئل ٹینکر ہٹا کر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے، مقدمہ درج کیا جائے گا اس تمام تر واقعے کا۔ لیکن ٹوٹی ہوئی سڑک کی گڑھے متعدد ہم نے دیکھا، ناظم آباد نمبر 1 سے جو سڑک حبیب بینک چورنگی کی طرف جا رہی ہے وہاں پر متعدد مقامات پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے سڑک، رات کے اندھیرے میں یقینی طور پر موٹر سائیکل سوار جو افراد ہیں۔ اچھا ایک اور ایشو ہے دانیال، اس سے آپ سے اپڈیٹ چاہیں گے۔ یہ جو پل پہ لوٹ مار ہوئی تھی جی، کورنگی شاہ فیصل کالونی پل پہ جی ناکہ لگایا، کوئی 10 سے 12 آرمڈ بیسیکلی مسلح افراد تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو مسافروں کو لوٹا، مطلب کہ یہ ایک ٹیررائز ہو گئے لوگ، بیکاز پل تو اوبویسلی لوگ جو تھے وہ سٹینڈ سٹل پہ تھے، وہ آگے کہیں جا نہیں سکتے تھے اور وہ لوٹ رہے تھے، ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی۔ یہ واقعہ کیا ہوا اس میں کتنے لوگ پکڑے گئے، کوئی پولیس مطلب کوئی ارد گرد نہیں تھا پولیس وغیرہ؟ بتائیں۔ ہوما اور عبداللہ جو کو ملاتا ہے، یہ جو پل جو ہے تعمیر سے پہلے سے ہی اس مقام پر جب لوگ بند سے گزرا کرتے تھے، کیونکہ یہ ندی ہے، ملی ندی ہے، جب یہاں پر بند سے بھی لوگ گزرتے تھے
यहाँ पर मुसल्लह मुल्जिमान नाके लगा कर लूटा करते थे। फिर जब ब्रिज बन गया उसके बाद ये मुल्जिमान नीचे कच्ची आबादी से आकर इस पुल के ऊपर भी करते रहे। ये किस्सा कई बरसों से जारी है। पुलिस वक्तन फवक्तन यहाँ पर नाके जरूर लगाती है, स्नैप चेकिंग यहाँ पे जरूर करती है, लेकिन उसके बावजूद जब पुलिस कुछ देर के लिए या कुछ यहाँ से अपनी नजरें हटाती है तो मुल्जिमान दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पर वारदात करते हैं। हर माह में जो लोग हैं अतराफ में आबादी में रहने वाले, उनका ये बताना है कि हर माह में तकरीबन 1 से 2 वारदातें मामूल हैं। हर माह ये वारदातें होती हैं, हर माह मुसल्लह मुल्जिमान नाके लगाकर लूटते हैं। लेकिन ये जो वाकया हुआ है हफ्ते को, जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है, वो असल में जुमरात का वाकया है। जुमरात की शब ये हुआ, जुमरात की शब में लोगों ने वीडियो बनाई और वो हफ्ते की रात इतनी जल्दी सर्कुलेट हुई कि इस बार वो कराची के तमाम सोशल मीडिया के ऊपर थी और उसके बाद वज़ीर दाखिला ने भी उसका नोटिस किया, DIC ईस्ट ने भी इस वाक़े का नोटिस किया। नोटिस लेने के बाद बताइएगा क्या हुआ? वो सब मतलब एक बंदा तो था नहीं, 10 से 12 अगर लोग थे तो उसमें से 2-4 क्या पकड़े गए, नहीं पकड़े गए? देखिए अब्दुल्ला, अब तक कोई पकड़ा नहीं गया है और माजी में भी जो वारदातें हुई हैं उसमें पुलिस तो दावा करती है कि मुकाबले के बाद 1, 2 या 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये सिलसिला चलता चला रहा है। और अभी जो हालिया हम ये ओके दानियाल, थैंक यू फॉर योर अपडेट। और यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कोई 1-2 लोग नहीं थे, मतलब एक गैंग ऑफ 10-12 लोग आर्म्ड मुसल्ला, और फिर से ज़रा दिखाएं बिकॉज वी वांट टू सी। और वो दंदनाते फिर रहे हैं और उनको भी पता है, ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं हमें पकड़ेगा, पहले भी नहीं पकड़े गए तो अब क्यों पकड़े जाएंगे। तो यानी इन 2 खबरों से अखज़ हमने ये किया कि रोड पे चलते हुए भी गैर महफूज हैं, मोटर बाइक पे बैठे हुए भी गैर महफूज हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और आराम से कोई भी आके पुल पे नाका लगा के लूट मार करके जा सकता है। मतलब इट इज़ देयर विम कि हमने जो करना है हम कर सकते हैं, एंड दे गेट अवे विद इट। और वारदातें होती हैं और हो जाती हैं, दुनिया भर में होती हैं, लेकिन अब तक इनमें से लोगों को पकड़ लेना चाहिए था, सारों को नहीं तो आधों को। तो 12 लोग थे। कराची पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जहां सब्ज़ा बहुत कम है, हमें पता है। ज़ाहिर है हमारे पानी की किल्लत भी एक इसकी रीज़न थी, लेकिन अदरवाइज भी मुझे लगता है विल की भी किल्लत, विल की कमी भी एक रीज़न है, एंड ऑल्सो द ओनरशिप ऑफ दिस सिटी, मतलब उसका भी एक फुकतान है। हम इस शहर में गंदगी की शिकायत जितनी करते हैं, गंदगी फैलाने वालों में भी हम सभी शामिल हैं। और सही मानों में अगर देखा जाए ना तो ये कंक्रीट का जंगल हमारा शहर कराची बन चुका है, एंड इट इज़ अ वेरी सैड रियलिटी। अगर आप कभी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पे नज़र दौड़ाएं ना, तो उनके सबके जो छज्जे होते हैं ना, जैसे शेड या छज्जा कहा जाता है, शेड्स जो ऊपर से नीचे आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो गंद से भरे हुए होते हैं। वहां से नीचे से तो कोई गंद उछाल नहीं रहा, वो ऊपर वाले जब अपना गंद नीचे फेंक रहे होते हैं तो वो छज्जे भरते चले जाते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये कराची शहर है। डू यू सी अ स्पेक ऑफ ग्रीन? डू यू इवन सी अ स्पेक ऑफ ग्रीन? ये हमें तकलीफ दे बात है, लेकिन इसीलिए कुछ सालों से यहाँ मुख्तलिफ तंजीमें और अफराद और हुकूमतें जो है ना वो अर्बन फॉरेस्टिंग पर काम कर रही हैं। दैट इज़ व्हाट वी वांट टू इंकरेज एंड टॉक अबाउट टुडे। अच्छा, कराची पुलिसिंग कम्युनिटी पुलिसिंग कराची एक तंजीम है जिसके चीफ भी आज मुराद अली सोनी साहब हमारे साथ हैं। मुराद अली साहब, मुराद साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा, हमने देखा यहाँ पे मसला पता क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं, फलानी जगह दरख्त लगा दिया, यहाँ दरख्त लगा दिया, वो पौधे ही होते हैं, दरख्त क्या होते हैं, फिर वो महीने बाद 2 महीने बाद मर जाते हैं और बस उनका फ़ोटो सेशन हो चुका होता है। So how do you plan to deal with this? नहीं, देखिए हमारा तो ये है कि हमने बाकायदा पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं ना, और 4 साल से हमने जिन इदारों में हमने, जिस तरह IB में आप चले जाएँ, आखन कॉलेज चले जाएँ, आप हमारे AVC चले जाएँ, हर जगह हमारे बाकायदा प्लान लगे हुए हैं। और उसके बाद हमारे पास एक तकरीबन 25 लेडीज़ फोर्स है जो इसको मॉनिटरिंग के लिए जाती है। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि इस दौर के अंदर अब दरख्त लगाना जो है ना, अब शौक़ नहीं रहा। इस अल्फाज को समझ अभी ज़रूरत है। आप अगर इंटरनेशनली अगर आप सर्वे देखें कि हर एक इंसान के हिस्से में 5 दरख्त आते हैं। कराची की आबादी 2 मिनट के लिए समझ लें कि 2 करोड़ है, तो 10 करोड़ दरख्त चाहिए। आपके पास तो 1 करोड़ दरख्त नहीं है इस शहर में। देखिए हम तो क्या कह रहे हैं कि हम तो पौधे तो दे नहीं रहे, जिस तरह आपने कहा। और हमारा जो सर्वाइवल रेट है वो हमारा है 90%। आप लियारी एक्सप्रेस पे कभी जाएँ, 40,000 दरख्त लगाएँ, उसका एक पूरा फॉर्मेट बनाया है। दरख्त हम दे रहे, पानी सैलानी दे रहा है,
اور جگہ جو فورسٹ کی ہے. لیاری ایکسپریس وے پہ کہاں آپ نے درخت لگایا؟ یہ لیاری ایکسپریس کا جو درمیان کا جو پورشن جاتا ہے جو 12 کلومیٹر کا ایک پورا پیج جاتا ہے, آپ جائیں, آپ مہاری پور سے چڑھیں آپ تو یہ پورا گرین بیلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے آستے آستے. اچھا وہ مجھے بتائیے گا وہ کتنا فیزیبل ہے, کیونکہ وہاں سے جب پانی آئے گا, اور پانی تو آئے گا, پانی کی گزرگاہ ہے وہ, اگر آپ لیاری کی ندی کی بیڈ میں درخت لگا رہے ہیں جو کہ ہم نے دیکھے ہیں لگے ہوئے, سو از دیٹ ایون فیزیبل؟ نہیں اس کے بعد بٹ سر اس میں تو جب طوفان آ ہی جاتا ہے کبھی کبھار تو سب بہ جائے گا. آپ دیکھیں کتنے طوفان آئے پچھلے 4 سال نہیں, لیکن ایک دفعہ بھی آ جائے کہ تو آپ کی محنت 4 تو سال میں کتنا پانی آیا. دیکھیے اس کا طریقہ ہے نا, دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, اس کے آگے چھوٹی جالیاں لگاتے ہیں نا آپ, کہ وہ پانی کو دیکھیے ہوتا گیا, اس کو جو بہاتا ہے نا وہ پلاسٹک کی تھیلیاں یہ بہا کے لے جاتا ہے. ادروائز پانی کے لیے تو جگہ بنتی ہے خود بخود. آپ دیکھیں نا, آپ ابھی وہ 12 14 فٹ کے درخت لگے, اب آپ کو گھنا جنگل نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا. ہم نے پچھلے 4 سال میں اس میں بڑی محنت کی ہے. پانی میں گزرتا ہوں اور وہ درخت بہت عرصے سے ہمیں لگے نظر آ رہے ہیں, لیکن تب بھی میرا یہ سوال ہوتا تھا کہ پانی آ کے بہا لے جائے گا. I will observe it more keenly this time around. آپ اس کو دوبارہ دیکھیں گے نا, ہم نے تو اس پہ کام کیا ہے نا, آتا ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے, جو میں 90% کا جو ریشو بول رہا ہوں نا, یہ ہمیں وہیں پہ 5-7% کا ریشو آتا ہے کہ جو چھوٹے کمزور درخت ہوتے ہیں یا جس کے پاس ہم اسٹک لگانا ہمارا, کیونکہ وہ کوئی بھول جاتا ہے. کیونکہ درخت لگانے کا ایک فارمولا ہے کہ اگر آپ 5 فٹ کا لگاتے ہیں تو اس کے اوپر 2.5 فٹ کی اسٹک لگائیں. اب آپ کہاں درخت لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ What is your plan now? دیکھیے ہمارا بھی پلان یہ ہے کہ یہ اس وقت 22 اپریل جو ہے یہ ورلڈ ارتھ ڈے منایا جاتا ہے. اس میں ابھی ہم نے ایک MOU سائن کیا ہے یہ بیکن ہاؤس کے ساتھ. بیکن ہاؤس ہمارے ساتھ 1 لاکھ درخت لگانے میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. تو اس وقت ہم جو ہے 1500 درخت کا ایک بہت بڑا فورسٹ جو ہے کورنگی روڈ پہ بنانے جا رہے ہیں. کورنگی میں جو ہے RRF جو ہے ریپڈ ریسپانس فورس پولیس کا ہے, اس کا ٹریننگ سینٹر بہت بڑا, اسی کے اندر لگانے جا رہے ہیں. اس پہ کام ہو رہا ہمارا. تو یہ درخت آلریڈی تھوڑے سے کچھ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ. That is also something. اس کے علاوہ دیکھیے آپ پودا تو لگا ہی نہیں سکتے ہیں. پودے میں پودا جو ہوتا ہے نا وہ 90% سروائیو نہیں کرتا تھا, وہ جو نہیں ہو. تو ہم تو صرف لوگوں سے کہہ رہے ہیں, جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی, اس شیئر کی اونرشپ لیں. دیکھیں ہم آپ کے اس پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں, اس پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں کہ فری درخت جتنے چاہیں آپ لے لیں. چھوٹے اربن فورسٹ بنا ہے. کہاں سے لے سکتے ہیں یہ آپ انفارمیشن ہم دینا چاہتے ہیں. ہمارا کمیونٹی پولیسنگ کا پیج ہے, اس کے اوپر ہمارے نمبر لکھے ہوئے ہیں, واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے. آپ نے خالی وہ اس پہ جانا ہے, کمیونٹی پولیسنگ کا پیج پہ چلے, فیس بک کے اوپر آپ کسی سے کانٹیکٹ کریں, فون نمبر لکھا ہوا ہے. آپ خالی ہمیں ایک چیز کی ہم شرط لیتے ہیں اور لکھوا کے لیتے ہیں, چاہے کوئی بھی ادارہ ہو, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو, پانی آپ دیں گے, دیکھ بھال آپ کریں گے, یعنی اس کا مطلب مالی ہے آپ کے پاس اور پانی ہے تو ہم درخت دیں گے. That is the least that you can do. اور یہ آفر بہت ہی اچھی ہے اور اس پہ لوگوں کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے. آپ کو فری درخت ملیں گے, 5 سے 7 فٹ کے پودے ملیں گے آپ کو جو کہ اچھے وقت گزار چکے ہوتے ہیں, سو ان کے توانا رہنے اور ان کے بڑھنے کے چانسز زیادہ بہت اچھے ہوتے ہیں. If you take care of them. مراد علی سونی صاحب, thank you so much. That's all the time we have. ایک دو اور بھی آئیڈیاز ویسے میرے دماغ میں آئے ہیں. اچھا, امریکہ ایران کے درمیان جو سیز فائر ابھی چل رہی ہے, ویسے تو یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے. whether it can be extended, بہت سی چیزیں جو ہیں, اور تصدیق ویسے نہیں ہوئی لیکن لگ رہا ہے کہ بات چیت ابھی مزید چلے گی. جہاں بات چیت چلنے کی امید ہے وہاں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ناکہ بندی اسٹریٹ آف ہارمز کی شروع کی جا چکی ہے امریکہ کی طرف سے, سو ساتھ ساتھ وہ اقدامات بھی چل رہے ہیں. لیکن what they took from اسلام آباد when they left last weekend was sense بھی ایسی آ رہی تھی. یس, بڑے belligerent قسم کے statements بھی آنا سٹارٹ ہو گئے, اور obviously from the American camp تو آپ ایکسپیکٹ کر ہی سکتے ہیں جن کا بڑی خوبصورتی سے جواب ایرانی سائڈ سے آتا ہے. بٹ وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, سیز فائر بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے, اور ساتھ ساتھ بات چیت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. so everything is happening at بات چیت کی باتیں. کمال کی بات ہے, مطلب دماغ کی نہ بن چکی ہے ادھر. لوری واٹکنس نے ہمیں جوائن کیا ہے, یہ بھی پاکستان میں ہیں اور انہوں نے بھی ٹاکس جو ہیں وہ کور کیا. سابق مشیر ہیں صدر اوباما کی, ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. گڈ مارننگ لوری, اینڈ تھینک یو فار بینگ ہیئر ود اس. ناؤ وی آر گوئنگ تھرو a lot of your analysis on social media. We've been watching you, and we would like your insight on how you see, in your perspective, how the talks ended. Now, I understand, obviously, that US let the final and best offer, as they put it. In your analysis, this take it or leave it approach, does it ever work on the opponent, on the opposing party, or does it simply invite Tehran to wait out the clock, as they have historically done as well, and let's see where it goes? Well, I think you put your finger right on it. Yes. When you enter negotiations, any side that comes to the table automatically at the very beginning and says, these are our demands, either you agree to it or not, that is recipe for disaster in negotiations, because you're demanding that if the other party doesn't oblige by your side, then
the talks are over. And I don't think that's necessarily what happened yesterday, but after 21 hours, while I was not necessarily surprised at how it turned out, I was disappointed that the talks didn't last longer than they did, with JD Vance, Kushner, and Witkoff remaining on the ground in Islamabad for a bit longer than they did. I think that there might be a round two, possibly even an Islamabad 2.0 that might happen, with either parties coming back here in person or maybe somewhere else in another one of our allies' locations. But right now, the talks are still ongoing. The technical teams are still actively in discussions, and we remain hopeful that there will be some conclusive decisions that come out of these. But you are very aware of the tweets that Donald Trump has been sending out regarding. So, Laurie, you seem very optimistic, and we should all be. But, you know, the messages that have come from the Trump administration, particularly on the social media platforms that President Trump uses, have not been very encouraging at the same time, but also there are mixed signals in them, particularly when it comes to the Strait of Hormuz and its blockade. How hopeful we should all be? How optimistic we should all be? No, and it shouldn't. That's a recipe for disaster, in my opinion, because that would involve putting boots on the ground. U.S. military, men and women, service members, into active conflict, into harm's way. We've already lost 13 U.S. service members. We have hundreds of U.S. service members that have been wounded and injured, and that's not being widely reported accurately across the globe or in the United States, in fact, because Hegseth has a control over the media and what comes out of any of those kinds of reports, unfortunately. But this would be a recipe for disaster, as I said, because the United States Congress, even many members of the Republican Party in the House and Senate, have said that that is a non-starter. They will not authorize, let alone appropriate, any more money for boots on the ground. Now, Laurie, the Iranian foreign minister explicitly said that Netanyahu, there was a call during the negotiations from Netanyahu to JD Vance, and that is what shifted the focus from US-Iran issues to Israel, Israel's interest. Now, you've been very critical of the influence of Israel in US politics. Now, based on what you observed in Islamabad, was that the deal breaker last weekend between the talks? I don't necessarily have information that they were the hidden hand, but I will say that the Iranians, going into these negotiations, said publicly that it will be interesting for them to see if this is in fact an America first policy and negotiation conversation, or it will be an Israel first. And Israel and Lebanon are both traveling to Washington and will be there tomorrow for meetings with President Trump, his administration, cabinet level officials in the White House. And so I am very interested in what happens in those talks, because I don't know how you can separate the two from a temporary ceasefire if Israel is still continuing to bomb, obviously inside Tehran, but also in Iran in general, but also in southern Lebanon and Beirut. And Ms. Laurie, the domestic politics as well. If we look at the bigger picture, could domestic pressure force the shift in the US posture? Because you cited polls showing US public support for Israel is at its worst in 35 years, and yet President Trump has doubled down on the support for Israel, including during these talks. So is there a disconnect, we can say, between the people in the White House and American people? There's absolutely a disconnect. The support for Israel is continuing to decline. Unfortunately, the division between, if you don't support Israel, then you are called anti-Semitic or xenophobic, unfortunately, and that's just not true. One can be critical of the military actions Netanyahu has ordered the IDF, etc., Mossad, to engage in, and you can still, from a policy perspective, be critical of that, but also support Israelis. And so there is a disconnect. Donald Trump is very aligned with Netanyahu, and we are seeing that in real time. And reports, there was an explosive report in the New York Times by Maggie Haberman and Jonathan Swan, who stated the entire sequence of events that led up to the Israeli-US attacks into Iran, and it had a lot to do with him. He went to the White House, met with Trump, showed him a video of explosives, and your military and ours can do this, that, and the other, and it would be quick and dirty and be over in short term. And that is exactly the opposite of what we are seeing. That's we are right. into 7 weeks
of this conflict, and it only continues to be exacerbated. And I don't see how you can separate the two. If Netanyahu does not agree to a temporary ceasefire and continues to wage this aggressive posture, the United States is not separated from that. And so there has to be some concessions made by both sides. And for Donald Trump to just say to Netanyahu, you need to cool it, that's not enough. Well, let's see if they're going to cool it or not. Finally, Laurie, please do give us your perspective on how you see this entire thing panning out. We have seen very belligerent statements coming out from Trump's camp, where he's, talking about annihilating the entire civilization of Iran. I mean, these are his words. And then taking a U-turn and then coming to the negotiating table with the efforts of Pakistan as well. You think that he might be with the blockade and everything that he is saying now, he might be maybe bluffing? Should the world take it seriously, or he would actually take another U-turn and come back to the negotiating table? How do you see it happening? I am hoping that these are just hollow threats once again made by President Trump, and that he does not follow through with that. I saw some insightful information this morning, and I'm not saying this is what would happen, but historically it would align with how Donald Trump has acted with regards to the financial markets. He made that threat on a Sunday, but Asia, specifically Japan and China, are hours ahead in their markets. If they react in a certain way, and then before the Monday markets in the United States open, he changes course, that would create a financial swing for certain investors to make millions and millions of dollars on this when it comes to energy and fuel commodities. So I don't know if that's what's going to happen, but historically we have seen that in the past, that he reverses course, and it has massive and consequential effects on the market. Thank you so much for your time, Laurie Watkins. Have a great day. اور یہ جو بلاکٹ جس کی بات کی جا رہی ہے جو کہ شروع بھی ہو چکی ہے, مطلب صدر ٹرمپ نے ظاہر ہے کہہ دیا کہ جی جس کو تیل چاہیے وہ وینزویلا امریکہ سے لے لے, لیکن ایک تو دنیا میں اتنے جہاز نہیں ہیں کہ اتنا طویل سفر طے کریں اور یہ تیل لے لے کے آتے رہیں. خالی جہاز پہلے ادھر جائیں اور پھر بھر کے واپس آئیں. دوسرا یہ کہ جتنی امریکہ کی کیپیسٹی ہے دنیا میں تیل کی کمی اس سے بہت زیادہ ہے. اور دوسرا I'm sorry, جب ٹرمپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم سے لے لو, کیوں لیں آپ سے؟ مطلب کیوں آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ دنیا کو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں دنیا انکنوینئنس ہو آپ کو خوش کرنے کے لیے؟ ہاؤ ڈز دیٹ ایون ورک؟ دس از ویری امپورٹنٹ ناؤ. جہاں نیگوسیشنز کی دوبارہ بات شروع ہو گئی ہے, مطلب ریزیوم ہونے کی دوبارہ بات شروع ہو گئی ہے, وہیں بلاکٹ کو دیکھنا ہوگا کہ چائنا اس سلسلے میں پہلے ہی 2 ٹوک بائی دا وے. چائنا جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے بڑا ڈپلومیٹکلی جو بھی بیان آتا ہے ان کی طرف سے آتا ہے, وہ امن کی بات کرتے ہیں, میڈیشن کی بات کرتے ہیں, لیکن اس معاملے پہ دا بلاکٹ آف دا اسٹریٹ آف ہارمز پہ وہ بڑا 2 ٹوک یہ کہہ چکے ہیں, کیٹیگوریکلی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ نہ کریں. تو نہ کریں نا, اسی لیے شاید یہ بھی ساتھ ساتھ باتیں آ رہی ہیں کہ ٹیبل پہ واپس آ جائیں گے کوئی بات چیت کرنے کے لیے. بٹ آف کورس یہ ساری اپڈیٹس آپ کو جیو نیوز سے ہی ملتی رہیں گی. وی ول موو آن بیکاز اور بھی بڑی باتیں ہیں, ورنہ وہ ٹرمپ والی باتوں پہ تو بات کرنے بیٹھے. یہ بھی کہا کہ there is a clear disconnect, but for how long between the people and the White House and the American people. لیکن نومبر میں آپ کو پتہ ہے مڈ ٹرم بھی ہیں. آپ یہ چھوڑیں جو ٹریڈیشنل ایلائز آف امریکہ ہیں, جیسے کہ اگر یو کے کی ہی بات کر لیں کہ ادھر جو ڈسکنیکٹ ہوا ہے ان دا سینس کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان ڈیکیڈز پبلک پولز بتا رہے ہیں کہ ہاؤ دے آر دا پبلک آف برٹن از ناٹ الائننگ ود دا پالیسیز آف یو ایس. پہلے کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا, دے وڈ آلویز بی ہینڈ ان ہینڈ. اب پبلک آ کے کہہ رہی ہے, کوئی 60% آلموسٹ پبلک کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے, اینڈ وی شوڈ ناٹ بی اے پارٹ آف واٹ ایور دے پرپوز. اور ایسا ہی ہو بھی رہا ہے. ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ذرا بیک فٹ پہ ہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ امریکہ پہ مسلط نہیں کی گئی, یہ بائی چوائس امریکہ اس میں داخل ہوا ہے. That is the words everybody is using. So ابھی ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں, کچھ لوکل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. احتجاجی سیاست کی ماہر سمجھے جانے والی تحریک انصاف کافی عرصے سے آپ کو پتہ ہے سیاسی سرگرمی کوئی نہیں کر سکی ہے. تحریک انصاف نے اب اپریل 19 کو مردان ریلوے گراؤنڈ میں جلسے کا اعلان کیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا دعویٰ ہے کہ تاریخ ساز جلسہ ہوگا. ونس اگین سیاسی حلقوں میں سوال ہو رہا ہے کہ اپنی ہی حکومت کے زیر انتظام ویسے مردان میں جلسہ کر کے کیا اچیو کر لیں گے, یہ اپنے ہی سیاسی گھر میں جلسے کا پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا. اس جلسے کے حقیقی سیاسی مقاصد اب تک غیر واضح ہیں. اچھا جی, غیر واضح تو ہیں. ماضی میں بھی بائی دا وے پی ٹی آئی نے کئی بڑے احتجاج کیے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے پارٹی عہدے جو ہیں وہ تبدیل کیے, سیاسی کمیٹیاں جو ہیں وہ بنائیں, لیکن حالات میں کوئی خاص بڑی
تبدیلی نہیں آئی, کوئی چینج ہم نے دیکھا نہیں. الٹا اثر یہ ہوا کہ عمران خان کی فیملی اور دیگر رہنماؤں سے معمول کی ملاقاتیں بھی بند ہو گئیں. چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی خان نے چند دن پہلے اعتراف کیا کہ پارٹی کے لیے حالات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئے ہیں. اب اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو آپ کو یو ریئلی نیڈ ٹو ری وزٹ دا انٹائر اسٹریٹجی. کیا کہنا تھا ان کا, یہ دیکھیں. جہاں تک پارٹی کی پالیسی کا کہ تو obviously ایک پولیٹیکل پارٹی ہے ہم, اور پولیٹیکل سوچ رکھتے ہیں, تو تحریک بھی چلائیں گے, احتجاج بھی کریں گے, عدالتوں میں بھی جائیں گے. تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ لوگ دو قدم پیچھے ہٹ جائیں گے, لیکن 2 قدم تو کیا 1 انچ کی سپیس نہیں مل رہی. پی ٹی آئی نے کسی بھی احتجاجی تحریک کے سیاسی فیصلوں کا اختیار تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور سینیٹر علامہ ناصر کو دے رکھا ہے, جو فی الحال کسی احتجاجی تحریک کے موڈ میں نہیں ہیں. کچھ عرصے سے یہی لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست جو ہے نا اس کی حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے, یعنی پریگمیٹک سیاست کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. کیسے لگا تھا آپ کو؟ مطلب ابھی بھی انہوں نے جلسہ وغیرہ اپنا احتجاج وغیرہ منسوخ کیا تھا پی ٹی آئی کے, یا پھر انہیں ظاہر ہے وہ سپورٹ نہیں ملتی سسٹم سے جس سے وہ بڑے بڑے کچھ اجتماع کر سکیں. پی ٹی آئی کے حالیہ فیصلوں سے ایک ذمہ دار اور قومی سیاسی پارٹی کا تاثر ابھر رہا تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عمران خان کے لیے رہائی فورس کا اعلان کیا تھا, لیکن پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے اسے منظور نہیں کیا. ویسے رہائی فورس نے کرنا کیا تھا, یہ پہلے بھی ہم ویسے سوال کر چکے ہیں. رہائی فورس سے ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کا تاثر جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا, اور اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. امریکہ ایران جنگ کے بعد پیدا ہونے والے انرجی بحران میں کے پی حکومت نے وفاقی حکومت کی پالیسیز کا ساتھ بھی دیا. اچھا, یہ شفٹ پریگمیٹک شفٹ جس کی آپ ذکر کر رہے تھے, اور امریکہ ایران کے درمیان اسلام آباد مذاکرات کے باعث پی ٹی آئی نے 9 اپریل کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں اپنا اعلان کردہ جلسہ جو ہے وہ منسوخ کیا تھا. اہم ترین قومی ایشوز دہشت گردی, این ایف سی اور دیگر پالیسی میٹرز میں سہیل آفریدی وفاقی حکومت کے ساتھ اہم اجلاسوں میں شریک بھی ہوئے ہیں, نظر آئے ہیں, اور بڑا ہی اچھا لگا. اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس جنگ کے حوالے سے بھی جو ہم بات کر رہے تھے, پاکستان بینگ ان ویری گڈ لائٹ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ اینڈ فار جینوئن ریزنز ایز ویل, اور ساروں کا اکٹھا ہونا سارے صوبوں کا, یہ بڑا ریئر ہے, بڑا ہی اچھا لگا. کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا رسول داور. رسول داور, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے ملدان میں اب جلسے کا اعلان کیا گیا ہے. بتائیے گا کیا مقاصد ہیں ان کے, کیا انٹرنلی بات چیت ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں؟ مطلب کافی دن ہو گئے ہیں, کارکنوں کو اکٹھا نہیں کیا, بات نہیں کی, یہی مقصد ہے, یا یہاں سے کسی تحریک کا آغاز کریں گے؟ جی بالکل, یہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے سہیل آفریدی صاحب, انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ وہ اسی مہینے کے اندر مردان میں جلسہ کریں گے. اس حوالے سے ہم نے جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر ایم پی ایز ہے یا منسٹر ہیں ان سے بات کی کہ کیا وجہ ہے اچانک مردان میں جلسے کے پیچھے کیا راز ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ چونکہ ہمارا آلریڈی ایک تشدد جلسہ تھا راولپنڈی میں, وہ ملکی حالات کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ باہر کی دنیا کو امیج ہمارے ملک کا غلط جا سکتا ہے اگر ہم ایک طرف احتجاج کریں اور دوسری طرف, تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے وہ کینسل کیا. اور اس کے بعد پھر جو بانی چیئرمین ہے عمران خان, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی, تو انہوں نے قیادت کو کہا ہے کہ خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں ایک جلسہ ہو. تو اس وجہ سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مردان میں اس جلسے کا اعلان کیا ہے. جی اچھا, یہ بتائیں کہ چند ہفتے پہلے رمضان سے پہلے عمران خان رہائی فورس جو ہے اس کا اعلان ہوا تھا. وی ور جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ از ویل, لیکن ہم اس کی اپڈیٹ چاہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کا کیا بنا, پھر وہ کہاں تک پہنچا, اور کیا جلسے میں اس متعلق بھی اپڈیٹ دی جائے گی؟ یقیناً یہ جو رہائی فورس کا نام تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے پارٹی کے اندر اس فورس کے لفظ پر تحفظات تھے. بہت سے جو ایم پی ایز ہے, منسٹر ہے اور پارٹی کے عہدیداران ہے, تو انہوں نے اس نام کو چینج کیا, تحریک کا نام دیا ہے, رہائی تحریک. تو اس تحریک کے لیے باقاعدہ ایک جلسہ کیا گیا تھا پشاور میں. اس پشاور جلسے کے اندر 2,500-3 ہزار کے قریب ان کا دعویٰ ہے, پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے, کہ انہوں نے اس میں کارکنان نے وہ فارم جو تھے وہ فل کیے ہیں. لیکن اب ہمارا یہ رابطہ ہے, ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف وہ اس جلسے میں بلکہ اس کے فوراً بعد کیمپ قائم کیے گئے ہیں
جو مختلف جو شمالی علاقہ جات ہے خیبر پختونخوا کے، اس میں بھی مالاکنڈ کے ضلع میں اور ساتھ ساتھ کوہاٹ کے علاقے میں بھی، اور اس کیمپ کے اندر پھر وہ باقاعدہ دستخط لیتے ہیں اور پورا بایو ڈیٹا جمع کرتے ہیں جو یہاں کے جو پی ٹی آئی کے جو وہ کارکن ہے جو اس رہائی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ بدستور اس وقت بھی جاری ہے، لیکن مردان کے جلسے تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا جی۔ اوکے چلیں لیٹس سی ادھر کیا ہوتا ہے۔ اچھا اب لاسٹلی ہمیں یہ بھی بتا دیجیے کہ رسول داوڑ کہ حالیہ دنوں میں افغانستان والا معاملہ ہو یا ایران جنگ والا یا اسلام آباد میں مذاکرات ہوں، معاشی چیلنجز بھی ہوں، اس میں تحریک انصاف بلکہ خیبر پختونخوا حکومت بالخصوص وفاق کے ساتھ ہمیں تعاون کرتی ہوئی نظر آئی ہے۔ کیا پارٹی سمجھتی ہے کہ اسلام آباد میں بھی یہ بات نوٹ کی گئی ہوگی اور پشاور سے نرمی کے بعد اب اسلام آباد میں بھی کسی نرمی کی امید رکھی جا رہی ہے؟ اسلام آباد بزی لگ رہا ہے اس وقت، رکھی جا رہی ہے؟ یقیناً چونکہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ باتیں ضرور کہیں نہ کہیں نوٹ ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارا دیرینہ یہی موقف ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر اور ان کے ساتھ بھائی چارے کے راستے پر ہی ساری جو صورتحال ہے اس کو نمٹایا جائے۔ تو اس وقت جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو یہاں پہ اسلام آباد میں مذاکرات چل رہے تھے، اس میں بھی تحریک انصاف نے جلسہ کینسل کر کے باقاعدہ وفاقی حکومت کے ساتھ ایک قسم کا ساتھ دیا اور عالمی دنیا کو یہ باور کرایا اور یہ ایک میسیج دیا کہ ہم ملکی معاملات میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن وہ اس کا جو ایک ہی مقصد ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہر بیان میں ہوتا ہے اور وہ ہے خان کی رہائی۔ تو اس کے لیے جو تحریک ہے اس کو گرمانے کے لیے وہ اپنے اسی طرح تحریک لانچ کرتے ہیں جس طرح رہائی تحریک ہے، یا اس کے علاوہ مختلف جلسے کرتے ہیں، اور وہ بھی چونکہ پہلے اسلام آباد کئی بار وہ جا چکے ہیں، وہاں پہ شیل اور اسی طرح لاٹھی چارج کے بعد واپس آ چکے ہیں۔ اس وقت جو سہیل افریدی ہے وہ بڑا رک کھیلتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ جو قانونی قسم کی جو راستے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ خطوط لکھتے ہیں کبھی وزیر اعظم کو، کبھی عدلیہ کو، اور اسی طرح وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طرف اپنے کارکن کو موٹیویٹ کر سکے، دوسری جانب وہ دنیا کو یہ باور کرا سکے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے اندر کے جو کارکن ہے وہ اس کو اگر مسلسل متحرک نہ رکھا گیا تو پھر مسئلہ خود وزیر اعلیٰ کو ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ پہ خوب تنقید ہوتی ہے، جس طرح اس سے قبل کے وزیر اعلیٰ پر تنقید ہوتی تھی۔ اسی طرح سہیل افریدی کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ہر صورت اپنے کارکن کو چارج رکھے اور اس کو یہ یقین دہانی کرائے کہ وہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا رسول داور، تھینک یو۔ مہمان موجود ہیں یفسین، ایک بہت اچھی ہیبٹ جو آپ اپنا سکتی ہیں ہما۔ ایک تو مجھے بڑی اچھی بات یہ لگ رہی ہے کہ مور وی ٹاک اباؤٹ ٹیکنگ آر فزیکل فٹنس اور ایک لائف سٹائل چینج، اس کو ہم ذرا امپورٹنس دینا سٹارٹ ہو رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ایک ڈفرنٹ ایونیوز ڈھونڈ رہے ہیں ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، اینڈ it should clearly be stated that more people than before are now engaged in physical activities. Yes, اور اس میں ایک سر فہرست ایک چیز ہے میراتھن رننگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 4-5 سالوں میں so many people are invested in it، اور وہ نئے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ the culture keeps expanding۔ ایک پتہ کیا پہلے یہ بہت ہی یونیک بات ہوتی تھی، لیکن اب فرینڈ سرکل میں کوئی ایک ہوتا ہے جو میراتھن رنر ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک جو ہوتا ہے نا وہ کچھ اور کو انسپائر کرتا ہے، اور پھر اور بڑھتے جاتے ہیں۔ فیملی میں بھی کوئی ایک ہوتا ہے، one of my brother-in-laws وہ ایک میراتھن رنر ہے، your کا ریلیٹیوز آلسو۔ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بڑھتی جا رہی ہیں، which is یونیک، بالکل نہیں سننے میں آتا تھا پہلے۔ اچھا ان میں سے ایک جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ امجد علی ہمارے ساتھ ہیں، میراتھن رنر ہیں اور پولیس کانسٹیبل بھی ہیں۔ استنبول میراتھن 2024 میں تو ہی واز دا فاسٹسٹ رننگ پاکستانی کنٹینجنٹ میں سے، دیٹس رائٹ امجد۔ پھر اب وہ جا رہے ہیں آج بلکہ جا رہے ہیں امریکہ فار بوسٹن میراتھن جو کہ ہے 20 اپریل، جو بڑی پریسٹیجیس ہے، دنیا میں مانی جانے والی چند میراتھنز میں سے ایک ہے۔ سو امجد مبارک ہو آپ کو، آپ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ آپ اپنے میراتھن جرنی کے بارے میں ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ آپ ایتھلیٹ تھے لیکن آپ پولیس میں بھی سرو کرتے رہے ہیں، انفیکٹ ابھی بھی ہیں، سو یہ دونوں چیزیں کیسے ہوئی ساتھ ساتھ اور کیا ہوا؟ بالکل، میں شروع میں جو ہے وہ فٹ بال کھیلتا تھا اور میں نے وہاں سے جو ہے وہ مجھے ایک میرا اسٹوڈنٹ ہی فٹ بال کا
وہ وہاں لے کے گئے سر طالب کے پاس ہاکی اسٹیڈیم میں. تو وہاں میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے بہت اچھا ٹرین کیا. اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنا یہ سلسلہ شروع کیا اور میں 6 مہینے کی ٹریننگ سے جو ہے وہ میں اپنی پہلی جو ہے وہ PMA میراتھن ہوتی تھی اس ٹائم 2018 میں, وہ میں جیتا اور فرسٹ ہوا اس میں. وہ میں نے بیٹ کیا اس ایتھلیٹ کو جو 5 سال سے مسلسل وہ ریس جیت رہے تھے, تو میں نے ان کو بیٹ کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرا شوق اور بڑھ گیا اور جو ہے وہ پھر میں جو ہے وہ اسی طریقے سے شروع کر دیا میں نے. اچھا, ہمارے پاس بڑے میراتھن رنرز آتے ہیں, ونرز آتے ہیں, اور بڑی ٹف اس کی ٹریننگ بھی ہے. بڑا صبح صبح اٹھ کے اور بھاگتے رہو اور پھر آپ کا ویٹ کو بھی مینٹین کرو, پروٹین رچ ڈائٹ بھی ہو آپ کی, مطلب باڈی انجن کو کب آپ نے زیادہ برن کرنا ہے, کب کم کرنا ہے, نہیں, اٹ از اے کمپلیٹ سائنس. جس کی ایپس ہیں, جس کے گیجٹس ہیں, سب کچھ ہے. سو آپ کا بیسٹ ٹائم کیا ہے اب تک کا؟ میرا بیسٹ ٹائم ہے کراچی میراتھن میں 240 کیا تھا. او مائی گاڈ, دس از لائک. اچھا, آپ کو پتہ ہے نا کہ فل میراتھن جو ہوتی ہے 42.2 کلومیٹر ہوتی ہے اور اس میں یہ ٹائم از لائک امیزنگ. تو اب کیا تیاری ہے فار بوسٹن؟ ابھی انشاءاللہ اس ٹائم کو بریک کرنے کی تیاری ہے اور اچھی تیاری کی ہوئی ہے, بہت اچھی تیاری کی ہے. اب جاؤں گا انشاءاللہ, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور بھی پاکستانی جا رہے ہیں؟ اور بھی پاکستانی جا رہے ہیں, ڈاکٹر جے, بلال بھائی یہاں سے جا رہے ہیں اسلام آباد سے. یہ سارے تو ویسے ہمارے شو پہ بھی کافی بار آئے ہوئے ہیں اور ایکچولی یہ ان ساروں کی کنٹریبیوشن ہے لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے میراتھن رننگ میں اجاگر کرنے کا. Do you also train other people as in youngsters کو بھی آپ ٹرین کرتے ہیں؟ جی جی بالکل. میں ینگ انکریڈیبل جو کہ جو میرے اسپانسر بھی ہیں اس میں اور ان کے بچے ہیں, میں وہاں کے بچوں کو جو ہے وہ ٹرین کرتا ہوں. اور یہ سارے ایسے بچے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو فری آف کاسٹ میں ٹریننگ کرواتا ہوں ٹرائس آف اے ویک. تو یہ بھی بچے کافی اچھے ہو رہے ہیں. 5 کلومیٹر پہ ابھی یہ ان کا ٹائم آ رہا ہے 21-22. تو آنے والے سالوں میں انشاءاللہ یہ بھی ریپرزینٹ کریں گے انشاءاللہ پاکستان کو. اچھا, آپ پولیس کو بلونگ کرتے ہیں اور مطلب obviously وہ بھی بڑے پراؤڈ ہوں گے آپ سے. یو آر اے ونر, ایوری بڈی وانٹس اے چیمپئن امنگسٹ دیم. تو پولیس میں بھی فٹنس کا ایک مزید ہمیں رجحان دیکھنا چاہیے اور آپ کچھ انسپائر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کم نظر آتا ہے ان کے حالات دیکھ کے. آپ کو کہتے ہیں ذرا جن کے پیٹ توند نکلی ہوئی ان کو ذرا دوڑائیں کرو اور بہتر ہے بھاگیں. ابھی ہمارے DIGP محمد شاہ جو ہے وہ ابھی یہ بنے چیئرمین اسپورٹس بورڈ. یہ کافی کام کر رہے ہیں اس میں اسپورٹس میں. ابھی انہوں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ فٹ سال کا جو ہے وہ میچز کروائے فٹ سال کے. اس کے علاوہ کرکٹ سب چیزوں میں وہ دھیان دے رہے ہیں. اور کتنی سپورٹ ہے آپ کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے؟ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کافی سپورٹ ہے مجھے. اب آپ کو ظاہر چھٹی تو ملتی ہے اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ چاہیں گے, آپ کو CBU رنرز نے بھی سپورٹ کیا, اسپانسر کیا ہے, انٹر کلب والوں نے بھی کیا ہے, کیا پولیس کی بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے آپ کو یہاں سے بوسٹن بھیجنے میں فی الحال چھٹی دینے کی؟ جی چھٹی دینے کی. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اچھا, یہ کسی چیز کی جو ضرورت ہے نا, یہاں میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گی, جب باقی اسپورٹس کی بات ہوتی ہے نا, مطلب جو فٹ بال کرکٹ ٹائپ, اس میں بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے, اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے, اینڈ یو نیڈ اے لاٹ آف ادر تھنگز ایز ویل. ناؤ رننگ از سم تھنگ جس میں سب سے پہلے تو آپ کو حوصلہ چاہیے اپنا. سو یور اسٹیم از کمنگ فرام ود ان, یو نیڈ یور رننگ شوز اینڈ ایوری تھنگ, یہ سب پروفیشنل چیزوں کے لیے. لیکن ہاں, رننگ شوز ہیں آپ کے پاس, پراپر واچ ہوتی ہے, یہ سارے گیجٹس بھی ضروری. مطلب آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ پاکستان جیسے جگہ میں جہاں چیلنجز ہوتے ہیں, اتنا انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی اگر پرسنلی ڈالا جائے, تو یہ جو سپورٹ اور ہیلتھ اور فٹنس اور ان ساری چیزوں کو مد نظر اگر رکھیں تو دس از دا بیسٹ تھنگ جو کرنی چاہیے. بالکل. دیکھیں, ہر چیز کا اپنا اپنا ایک شوق ہوتا ہے. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ جو ہے وہ کوئی بھی گیم آپ کر سکتے ہیں, آپ اس کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں. اب جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ طاہرہ ہیں, میم اقرا عدیل ہیں, انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا مجھے. وہ بھی پرنسپل ہیں الفا اسکول نیٹ ورکنگ کی, انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا ہے مجھے. باقی جو ہے وہ SVRC جو ہمارا اپنا کلب ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب رجحان بڑھ رہا ہے؟ جی بالکل. اب جو ہے وہ کافی ریسز ہو رہی ہیں. آپ نے مطلب 2018 اگر 16 میں شروع کیا تو اتنے ایونٹس آپ 26 میں کتنا تبدیل دیکھتے ہیں سارا ماحول؟ بہت زیادہ تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ اس ٹائم اتنے ایونٹس نہیں ہوتے تھے. کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا رننگ کا کہ یہ رننگ بھی کوئی چیز ہے, میراتھن بھی کوئی چیز ہے. زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر ہوتا تھا اور 10 کلومیٹر.
अभी जो है वो फुल मैराथन हो रही है, कराची मैराथन होती है, उसके बाद सखर मैराथन होती है, लाहौर वालों ने लाहौर मैराथन, इस्लामाबाद वालों ने, फिर अब जो है वो नेशनल भी हो रही है, नेशनल गेम्स भी हो रही हैं। तो ज़्यादातर अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं और ये ख्वाहिश करता हूँ कि और इस तरह से इसको और इंक्रीज़ किया जाए स्पोर्ट्स एक्टिविटी को। अच्छा, आप अब ऑब्वियसली अमेरिका जा रहे हैं और दुनिया में तो कल्चर बहुत पुराना है, मतलब कि 50-60 साल देखें तो आप कब जीते थे लोग और उनकी तस्वीरें भी लगी होती हैं। कैसा फील करें, क्या सोच रहे हैं कि जब आप इतनी दुनिया से आए हुए मैराथन रनर से आप मिलेंगे तो किस किस्म की इंस्पिरेशन होगी? वहाँ देखें फीलिंग ही अलग होती है। वहाँ फीलिंग ऐसे होती है कि जो है वो इतने हज़ारों रनर होते हैं, आपको अपनी थकावट महसूस ही नहीं होती। से करके आए हैं। जी, थकावट महसूस ही नहीं होती। आप जो है वो रन करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि मैं रन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। और किस किस लेवल पे होते हैं वो लोग? बिल्कुल, वो मतलब एक से एक आला आपको नजर आ रहे होते हैं। उनकी प्रॉपर डाइट होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर फिजियो अलग है, उनके पास डॉक्टर अलग है, फिर डाइट प्लान देने वाला अलग है, डाइट प्लान कराने वाला अलग है। आपकी क्या डाइट प्लान में क्या ज़्यादा होता है? यहाँ जो बस मिल गया वो हम खा लेकिन फिर भी आपकी कोशिश होती है कि महंगाई में प्रोटीन इनटेक को सही रखना बिल्कुल इज अ चैलेंज ना। इट इज अ चैलेंज, इट इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। बिल्कुल। सो आपको मुश्किल है कोई ज़िंदगी में? बिल्कुल मुश्किल तो होती है, लेकिन मेंटेन उसको रखना पड़ता है, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि आपको टिकट चाहिए, आपने अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है, आपने अपनी खुराक का भी ख्याल रखना है, सो यू नीड कांस्टेंट सपोर्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। अब हमारे टाइम इतने अच्छे क्यों नहीं है? वो कर रहे हैं 2:10 में, हम कर रहे हैं 2:40 में, या 2:05 में, 2:02 में कर रहे हैं वो लोग। तो उनको हर चीज़ की सपोर्ट है, हर चीज़ की सपोर्ट है। अगर हमें भी सपोर्ट मिली जाए तो हम भी इंशाल्लाह That is the support that we are बिल्कुल looking for actually. That is the support that जब हम देख लेना कि हमारे कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जो कि वाकई मतलब जान मार रहे हैं बीच में और उनको सराहा भी जा रहा है, वो इधर उधर जा भी रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं, तो और ट्रेन भी बच्चों को कर रहे हैं। यू नो दिस इज अ लाइफस्टाइल। ये इनको एक ये नहीं है कि इन्होंने 15 दिन बाद दौड़े तो इन्होंने भागना शुरू कर दिया अपनी डाइट। इनको वैसे ही जीना है, इनको वैसे ही खाना है, एंड आई एम एम्फसाइजिंग ऑन खाना पीना बिकॉज हालात देखें आप महंगाई के। अगर कोई और फिर जूते और फिर फिजियोथेरेपी की सहूलत, क्योंकि एक फिजियो का सेशन ही इतना महंगा होता है। अगर आपको कोई जरूरत पड़ जाए तो यू कैन नॉट अफोर्ड ऑन योर ओन। सो रिमेंबर द नेम अमजद अली। ये बोस्टन में भागेंगे और इंशाल्लाह जब आप जीत के आएंगे तो फिर हम आपको दोबारा खिलाएंगे। और कराची में बारिश नहीं हो रही, हीट वेव आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगले 3 दिन बहुत गर्म होने वाले हैं। सो अप्रैल का असल रंग अब नजर, हाँ हवा चल रही है, लेकिन दर्जा हरारत बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। शहर में तेज़ धूप और नमी के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गर्मी टेम्परेचर से ज़्यादा महसूस की जा रही है। आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई है। गर्मी की ये लहर 16 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। So, दर्जा हरारत रहेगा इसमें 34 से 36 डिग्री हम हंस सेंटीग्रेड। इसलिए रहे हैं क्योंकि वैसे जब रोना आ जाए ना, इंसान को रो ना पाए तो उसको हंस लेना चाहिए। इट्स हॉट। और माहिरीन ने मौसमियात का कहना है कि शाम और रात के औकात में हल्की रफ्तार से समुद्री हवाएं जो हैं वो दोबारा बहाल होने पर गर्मी में कमी आ सकती है, इफ़ यू वांट टू बिलीव देम। और ये मौजूदा गर्म और खुश्क जो मौसम है ना, ये रहेगा। अच्छा, ये सब हमने नहीं बताना। अंजुम नज़ीर ज़ैकम साहब हमारा वेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं अंजुम साहब, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? कराची से शुरू कर लेते हैं, then we'll talk about the rest of the country। लेकिन अगर रेस्ट ऑफ द कंट्री में अच्छा मौसम चल रहा है तो हमने बात नहीं करनी। जी अंजुम साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखें, अभी आपने बात की गर्मी की, तो मैं ये कहूँगा कि लास्ट 2 डेज यानी कि परसों कराची में एक गर्म दिन था। 39.5 तक जो है टेम्परेचर गया था। रीज़न जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स थी जो कि हमारे यहाँ थरपारकर या राजस्थान से होकर आती हैं, जो कि इस मौसम में गर्मी की शिद्दत में इजाफा करती हैं। ताहम कल से समुद्री हवाएं बहाल हैं और ये कंटिन्यूटी रहेगी। आने वाले 8 से 10 रोज़ के दौरान कराची में कोई शदीद गर्मी के चांसेस नहीं है। कराची का जो एवरेज या नॉर्मल टेम्परेचर है आजकल का वो तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस है, और जो कराची के टेम्परेचर्स हैं वो भी 35 के आसपास ही रहने वाले हैं। परसों के दिन टेम्परेचर में कुछ मज़ीद 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होगी। स्काइस पर कुछ बादल भी मौजूद होंगे, ताहम वो हाई लेवल के क्लाउड होंगे तो सूरज तो दिखेगा लेकिन गर्मी की शिद्दत में कमी होगी। अच्छा, जो बादल मौजूद होंगे अंजुम साहब, वो कुछ बरसने का भी चांस है या बस बादल ही हैं?
خوبصورتی کے دیکھیں برسنے کا کراچی میں تو فی الوقت کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ 16 تاریخ سے پاکستان میں داخل ہونے جا رہا ہے، اس کا زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے ناردرن ہاف میں زیادہ ہوگا. اس کا امپیکٹ سندھ پہ تھوڑا سا یہ آ سکتا ہے کہ 16 سے 18 تک جو لاڑکانہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں، یہاں پر کچھ آندھی کی وغیرہ چل سکتی ہے، تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، یا شاید والی بات ہے کہیں ہلکی پھلکی بارش ہو جائے. تاہم باقی سندھ میں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اچھا، اب باقی ملک کے صوبوں اور شہروں کی صورتحال بتا دیجئے. میدانی علاقوں میں کیا سچویشن رہے گی؟ پہاڑوں پر کیسا موسم رہے گا؟ کیونکہ دیکھیں ابھی اسلام آباد میں نا پورا ملک پہنچا، پوری دنیا پہنچی ہوئی تھی اسلام آباد میں، اور وہ کیا مطلب بہار دیکھ کے گئے ہیں اور موسم کی تعریفیں. تو یہ سلسلہ چلے گا ابھی؟ دیکھیں صرف موسم کی تعریف نہیں ہوئی تھی، سٹی کی بھی تعریف ہوئی تھی کہ ایک گرین کیپٹل جو دنیا میں کہا جاتا ہے وہ باقی گرمی پڑ رہی ہو نا تو کوئی خوبصورتی بھی خوبصورت نہیں لگتی جب آپ کے پسینے نکلے ہوں. تو موسم بھی بڑا اچھا تھا. جی بالکل، لیکن اپریل کا مہینہ تھا، کیونکہ بیک ٹو بیک ویسٹرلیز جو ہیں وہ پاکستان پہ امپیکٹ دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے ٹمپریچرز کو خاص رائز نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں بھی نظر نہیں آ رہے. تاہم 16 سے 19 تاریخ تک ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا، یعنی کہ تینوں صوبوں کو متاثر کرے گا. اچھا، جمعے کو اسلام آباد کا موسم کیسا رہے گا؟ اسلام آباد کس تاریخ کو؟ جمعرات، تھرسڈے، فرائیڈے، ان ویکنڈ جی 16 سے 18 کے دوران جو ہے وہ اسلام آباد، مری، گلیات اور اسے ملحقہ علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں. اسی طرح گلیات میں اور مری میں کچھ اسلام آباد کے بھی علاقوں میں جو ہے وہ ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے، تیز ہوائیں بھی ہو سکتی ہے، چند مقامات پر موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے اسلام آباد کے لیے تو 16 سے 18 تک ہے. باقی اگر ہم پہاڑوں کی بات کرتے ہیں تو جو ہائی رائز ماؤنٹینز ہیں وہاں پر سنو فال بھی ہو سکتی ہے، اور پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے، اس کی انٹینسٹی زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اور اسپیشلی جو پرابلم ہے وہ پنجاب کے میدانی علاقوں کے لیے ہے، کیونکہ اب گندم تقریباً جو ہے وہ تیار ہے اور تیار ہے. اگر تیز ہوا بھی چل جاتی ہے یا بارش ہو کے ہماری فصل متاثر ہو یا بہتر ہے. Because obviously this crop is very important to us. بہت شکریہ آپ کا, and we're going to see you tomorrow. Have a great day. Bye.